جہری نمازوں میں تو سورہ اعراف کے مطابق امام کے پیچھے مقتدی کو قراءت نہ کرنے کا جواز ثابت ہوتا ہے، لیکن سری نمازوں میں لوگ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ کیوں نہیں پڑھتے، جبکہ حدیث میں تو سکتہ دینے کا بھی حکم ملتا ہے؟ پھر امام سورہ فاتحہ پڑھنے کے لیے سکتہ کیوں نہیں کرتا؟ امام احمد ابن حنبل فرماتے ہیں کہ میں نبی سے صرف ایک سکتے کو جانتا ہوں جو شروع میں کیا جاتا ہے۔ راجح قول کے مطابق جو سورہ فاتحہ اور سورت کے درمیان جو سکتہ ہے اس کا حدیث میں تذکرہ نہیں ملتا۔ رہا یہ مسئلہ کہ سورہ اعراف میں جو حکم ہے کہ جب امام قرات کرے تو تم خاموش، یعنی جب بھی کوئی قرات کرے تو تم خاموش ہو جاؤ، تو چلو جہری نمازوں میں تو ہم خاموش ہو جائیں، سری کے بارے میں تو یہ آیت نہیں ہے نا، کیا خیال ہے؟ تو میں نے پہلے بتایا تھا کہ سری کے بارے میں صحیح حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من کان لہ امام فقراءۃ الامام لہ قراءۃ، جس شخص کا کوئی امام ہو تو امام کی قراءت مقتدی کے لیے کافی ہے۔ تو یہ حدیث جہری کو بھی شامل ہے اور سری کو بھی، اور ناصر الالبانی رحمہ اللہ جو اہل حدیث عالم تھے، سلفی تھے، انہوں نے بھی اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ سمجھ رہے ہو؟ دوسری حدیث کے دوسری ایک بات یہ کہ جو حضرات یہ کہتے ہیں کہ حدیث میں آتا ہے کہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جو شخص سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی، یہ ہے نا حدیث میں۔ تو یاد رکھو پوری حدیث یہ نہیں ہے، پوری حدیث میں صحیح مسلم میں ہے من لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب فصاعدا، جو سورہ فاتحہ پلس آگے سورت نہیں ملاتا اس کی نماز بولو بھائی نہیں ہوتی۔ پوری حدیث یوں ہے، لیکن یہ الفاظ چونکہ بخاری میں نہیں ہے، یہ مسلم میں ہے، تو بخاری کی روایت تو بتائی جاتی ہے، مسلم والی روایت جو کمپلیٹ ہے وہ ذکر نہیں کی جاتی۔ تو الفاظ حدیث کے کیا ہوئے؟ جو فاتحہ نہیں پڑھتا اور آگے مزید قرات نہیں کرتا۔ تو جب آپ امام کے پیچھے کھڑے ہوتے ہو تو سب اس کے قائل ہیں کہ قرات جو فاتحہ کے بعد والی قرات ہے وہ نہیں کرنی، سمجھ رہے ہیں نا؟ چاہے جہری نماز ہو چاہے سری نماز ہو، اس قرات کا کوئی بھی قائل نہیں، جبکہ حدیث میں آتا ہے کہ اس قرات کے پتہ چلا کہ وہ امام اگر وہ قرات کر لے تو گویا آپ نے قرات کر لی ہے وہ، کیونکہ امام کی قرات مقتدی کے لیے کافی ہے۔ اسی طرح ہم یہ کہتے ہیں، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا یہ مذہب ہے کہ اسی طرح یہ جو حدیث میں آتا ہے جو فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی، تو جب امام نے فاتحہ پڑھ لی تو مقتدی نے بھی حکمن پڑھ لی، اس کو نہ پڑھنے والا کہہ ہی نہیں سکتے، کیونکہ امام فاتحہ کے حق میں نمائندہ بن گیا ہے، کس کا؟ بولو بھائی، مقتدیوں کا۔ رہا یہ مسئلہ کہ دوسری حدیث میں آتا ہے، صحیح حدیث میں الا بفاتحۃ الکتاب، کہ امام کے پیچھے خاموش رہا کرو سوائے فاتحہ کے، یہ حدیث بھی ہے۔ تو یہ حدیث ان دوسری حدیثوں سے کیا کر رہی ہے؟ ٹکرا رہی ہے۔ یہ دوسری حدیثیں بھی تو بالکل صحیح ہیں۔ صحیح ہے مسلم کی حدیث ہے انما جعل الامام لیؤتم بہ، امام کو امام اس لیے بنایا جاتا ہے کہ اس کی اقتداء کی جائے۔ فاذا کبر فکبروا، جب تکبیر کہے تو تم بھی تکبیر کہو۔ واذا قرأ فانصتوا، قراءت شروع کرے تو خاموش ہو جاؤ۔ واذا قال ولا الضالین، جب ولا الضالین کہے تو آمین کہو۔ واذا رکع فرکعوا، جب رکوع کرے تو رکوع کرو۔ تو یہاں اس میں بتا دیا کہ امام کی ذمہ داری ہے فاتحہ پڑھنا اور مقتدی کی ذمہ داری اس پر آمین کہنا۔ پھر قرآن کی جو آیت ہے وہ بھی علی الاطلاق ہے، اور پھر یہ جو حدیث ہے من کان لہ امام فقراءۃ الامام لہ قراءۃ، یہ بھی عام ہے۔ لہذا وہ جو حدیث ہے جس میں آتا ہے کہ سوائے فاتحہ کے، وہ حدیث ان حدیثوں سے کیا کر رہی ہے؟ ٹکرا رہی ہے۔ تو اب کسی مجتہد نے اس کو اصل لے کے دوسری میں تعویل کر لی، کسی نے اس کو بنیاد بنا کے اس میں تعویل کر لی، تو کسی بھی مجتہد پر آپ الزام بولو بھائی نہیں لگا سکتے۔ دونوں کا مقصد حدیثوں پر عمل کرنا ہے۔ الزام اس پر لگائیں گے جو ایک رائے کو غلو کر رہا ہے اور دوسروں کو بے وقوف قرار دے رہا ہے، جیسے کہ انجینئر علی مرزا۔ ایسے ایسے فتنے جو پیدا ہو رہے ہیں، یہ کیا ہیں؟ اس امت میں توڑ پیدا کرنے کا، امت کو غیر ضروری کاموں میں الجھانے کا ذریعہ ہے۔ یا توصیف الرحمان راشدی، یہی نام ہے نا اس کا، کچھ اور نام ہے۔ یہ سب فتنہ ہے امت کے لیے، یہ محقق نہیں ہے۔ مجھے لوگ ان کے جب کلپ بھیجتے ہیں نا کہ سنیں، اللہ کی قسم مجھ سے نہیں سنا جاتا، میں کہتا ہوں ان کو پہلے بولنے کی تمیز سکھاؤ کہ بات کیسے کی جاتی ہے، علمی مسائل پر گفتگو کیسے کی جاتی ہے۔ میں حیران ہوتا ہوں یہ آپ کے اندر اتنا اسٹیمنا کیسے، آپ پورا کلپ سن کیسے لیتے ہیں۔ علمی مسائل ہیں تو ان پہ دوسرے کا ادب احترام ملحوظ رکھتے ہوئے
بہت ادب احترام کے ساتھ کہ یار وہ امام ابو حنیفہ کا مذہب ہے, کہیں میرے اسٹائل سے ایسا نہ ہو کہ ان کی تنقید لازم آ رہی ہو. بہت احترام سے ایک رائے انسان رکھتا ہے, کہتا ہے یہ دوسری رائے بھی ہے تو میری نظر میں یہ ترجیح. اول تو آپ اتنے بڑے فنٹر تھوڑی ہیں کہ آپ کہیں میری نظر میں اس کو ترجیح ہے. آپ تو محقق ہیں ہی نہیں, آپ کیسے کہہ سکتے ہیں میری نظر میں؟ آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ بھئی یہ بھی رائے ہے اور یہ بھی رائے ہے, اس کے یہ دلائل ہیں, اس کے یہ دلائل ہیں. تو یہ لوگ فتنہ ہیں, چیخنا ایسا. وہ توصیف الرحمان کا تو جب بھی کلپ آتا ہے مجھے لوگ کہتے ہیں جواب نے, تو میں کہتا ہوں یار میرے اندر اس کو سننے کی صلاحیت, ہاں ہو ہی ہاں حضرت علی نے فرمایا, تو حضرت علی نے اتنی زور سے فرمایا تھا. قرآن میں یہ بھی تو آتا ہے وغضض من صوتک, اپنی آوازوں کو بس کرو. ان انکر الاصوات لصوت الحمیر, سب سے بری آواز کس کی ہے؟ گدھے کی. علمی مسائل پر بات ہو رہی ہے اور گدھے والا اسٹائل ہے آپ کا. پوری امت کو بالکل ایک فرقواریت میں الجھا دیا آپ نے. ان کے بیانات سن کے مجھے جو لوگ بتائیں, جو ان دو بزرگ شخصیات کے بیانات سن رہے ہیں, ان میں ان کی روحانیت میں کتنا اضافہ ہو رہا ہے مجھے بتاؤ. کتنے لوگ ہیں جو ان کے بیانات سن کے ان کو نماز میں خشوع و خضوع پیدا ہو گیا. کل انڈیا سے واٹس ایپ پہ کسی کا میسج آیا میرے پاس, اس نے کہا کہ میں ان لوگوں کے بیان سنتا تھا, میری یہ حالت ہو گئی تھی, مجھے سارے حنفی جہنمی دکھائی دینے لگے تھے مسجد میں. مسجد کا امام رفع الیدین نہیں کرتا, مجھے لگتا تھا یہ بھی جہنم میں جائے گا, وہ بھی جہنم میں جائے گا, امام حنیفہ بھی غلط, ان کو سب تیل بیچ رہے ہیں, پکوڑے بیچ رہے ہیں, یہ ان کو کسی کو کچھ بھی نہیں آتا, سب جاہل ہیں. اتنے بڑے بڑے ائمہ جو بھی رفع الیدین کے بغیر, بر صغیر میں محمد بن قاسم آیا, محمود غزنوی, اور یہ بڑے بڑے علامے بر صغیر میں, شاہ ولی اللہ, شاہ اسماعیل شہید, جو انگریزوں کے مقابلے میں ڈٹے لڑے. اور یہ پوری جو مسلمانوں کی تاریخ آپ اٹھا کے دیکھیں گے, اس تاریخ میں تو 99.99% لوگ کوئی حنفی, کوئی مالکی, کوئی شافی نکلے گا. تو یہ سارے کیا لگنے لگے؟ جہنمی. تو کہہ رہے ہیں پھر اس نے کہیں میرا کلپ سنا کہ بھئی اختلافی مسائل ہیں, اس میں ہر طرف دلائل ہوتے ہیں, تو کہہ رہے ہیں پھر مجھے کچھ قرار آیا نہیں یار, یہ بھی ٹھیک ہے وہ بھی ٹھیک ہے, سب صحیح ہے. ہمارا کام ہے مجتہدین میں سے کسی ایک کی اتباع کریں اور باقیوں پر کیا کریں؟ اعتماد کریں. سمجھ رہے ہو؟ تو چھوڑ دیں ان کا کلپ سننا, اس سے آپ کی روحانیت میں کمی ہوگی. اور سوائے اس کے وہ بھی دار اسلام سے خارج, وہ گستاخ رسول, وہ فلانا, وہ ڈمکانا, وہ یوں, اس کے علاوہ آپ کو کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا. قیامت کے دن آپ کے ترازو کا پلڑا اعمال سے بالکل خالی ہوگا. رفع الیدین کے جھگڑے, آمین کے جھگڑے, فلاں مشرک, فلاں کافر, اس کے علاوہ, ان گالیوں کے علاوہ آپ کے اعمال میں کوئی بھی چیز آپ کے ساتھ نہیں ہوگی. صحابہ کرام میں یہ سارے اختلافات موجود تھے. مصنف ابن ابی شیبہ کی بالکل صحیح سندوں کی روایت ہے کہ بعض صحابہ ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے تھے, بعض ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتے تھے, بعض رفع الیدین کرتے تھے, بعض رفع الیدین نہیں کرتے تھے. مگر ایک چیز سب پہ کامن تھی کہ نماز میں روتے سب تھے, نمازوں میں دل سب کا لگتا تھا. تہجد میں لمبی لمبی تہجد کی نمازیں پڑھتے تھے. وتر کوئی ایک رکعت کا قائل تھا, کوئی ایک رکعت کو جائز نہیں سمجھتا, 3 رکعت وتر کا قائل تھا. لیکن جو 1 رکعت کے قائل تھے وہ بھی 1 رکعت میں پورے قرآن پڑھ لیا کرتے تھے. جو 3 رکعت کے قائل تھے وہ بھی تیسری رکعت میں پورے قرآن پڑھ لیا کرتے تھے. اتنا مزہ آتا تھا ان کو, کیونکہ اس وقت اس قسم کے کلپ مارکیٹ میں بولو بھائی نہیں آئے. تو اپنی صلاحیتوں کو برباد مت کرو ان جھگڑوں میں. ہر جو بھی کسی مجتہد کا قول ہے تو یقین کر لو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی دلیل ہے, ورنہ یہ مجتہد ایسی بات نہ کرتے. سمجھ رہے ہو؟ تو یہ جو روایت ہے نا, یہ جو میں نے بتائی بخاری کی روایت, یہ جو روایت ہے جس میں آتا ہے کہ سوائے فاتحہ کے, تو یہ چونکہ دوسری روایت سے ٹکرا رہی ہے, لہذا اس کو یا تو منسوخ قرار دیا گیا ہے یا اس میں تعویل کی گئی ہے, کیونکہ آگے الفاظ میں آتا ہے اقرأ بہا فی نفسک, کہ اپنے نفس میں پڑھو. تو نفس کا معنی دل بھی ہوتا ہے. تو بعض ائمہ نے اس کی تعویل یہ کی ہے کہ اس سے مراد ہے دل میں اس کے معنی مفہوم پہ اچھی طرح غور کرو. تو ویسے تو باقی صورتوں کے بارے میں بھی غور کرنا ہے, لیکن اس کے بارے میں زیادہ تاکید ہے. تو اقرأ بہا فی نفسک کے الفاظ ہیں. پھر بھی اس پہ بہت کچھ ہے. اگر کسی نے تحقیق کرنی ہے نا تو ایک کلپ سے تحقیق نہ کرے. اس کے بارے میں مولانا سرفراز خان صفدر صاحب کی کتاب ہے فاتحۃ الکلام خاتمۃ الکلام فی القراءۃ خلف الامام. وہ کتاب پوری پڑھیں. ایک صاحب نے مجھے کہا بخاری کے حوالے نہیں دے رہے, اپنے بزرگوں کی کتابوں کے حوالے دے رہے ہو. تو اللہ کے بندو, اس میں حدیثوں ہی کے حوالے سے انہوں نے ثابت کیا ہے. آپ بھی تو یوٹیوب کے حوالے دے رہے ہو, انجینئر کے حوالے. تو جب آپ مجھے انجینئر کے حوالے دیتے ہو تو میں کہتا ہوں انجینئر کون ہوتا ہے, تو آپ فوراً یہ کہتے ہو نا کہ انجینئر نے حدیث کوٹ کی ہے.
تو میں بھی کہہ رہا ہوں مولانا سرفراز خان صفدر صاحب نے جو کتاب لکھی ہے اس میں کیا کوٹ کیا ہے؟ تورات اور انجیل سے نہیں لکھی، وہ سب حدیثوں سے مزین ہے. اس میں پورے دلائل کے ساتھ انہوں نے اپنی یہ تحقیق ثابت کی ہے کہ راجح قول قرآن و سنت کی روشنی میں یہ ہے کہ امام کے پیچھے فاتحہ نہ پڑھی جائے. وہ پوری کتاب پڑھ لیں آپ اگر تحقیق کرنے کا شوق ہے. پھر بھی ہم کہتے ہیں ہماری تو رائے یہی ہے کہ نہیں پڑھنی چاہیے، پھر بھی ہم پڑھنے والوں پر کیچڑ بولو بھائی نہیں اچھالتے. ٹھیک ہے بھائی، ہماری تحقیق یہی ہے کہ رفع الیدین نہ کرنا بہتر ہے، کرنے والوں پر کیچڑ نہیں اچھالتے. وہی دونوں طرف دلائل ہیں. یہ جو کہتے ہیں نا کہ رفع الیدین کی حدیثیں کم ہیں، کرنے کی حدیثیں زیادہ ہیں، یہ کوئی اصول ہی نہیں ہے کہ جس چیز کی حدیثیں زیادہ ہوں وہ کرنا چاہیے، جس کی کم ہو یہ اصول ہی نہیں ہے. جو کرنے کی چیز ہوتی ہے اس کو بیان کیا جاتا ہے. رفع الیدین کرنے کی چیز تھی تو صحابہ نے اس کو بیان کیا. جب آپ نے بغیر رفع الیدین کے نماز پڑھی تو جو وہ نئی کام رفع الیدین نہیں کیا نا تو اس کو ہائی لائٹ نہیں کیا گیا. اس کا پھر صحابہ کے فتاوی سے پتہ چلتا ہے، تابعین کے عمل سے پتہ چلتا ہے. اب اگر احناف نے اس میں عبداللہ بن مسعود کے عمل کو لے لیا کہ یار ساری زندگی نبی کے ساتھ رہے ہیں اور وہ رفع الیدین کے بغیر نماز پڑھتے تھے اور اس پر روایات کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، عبداللہ بن مسعود کا عمل تواتر کے ساتھ چلا آ رہا ہے، تو اتنے بڑے فقیہ جب 24 گھنٹے نبی کے ساتھ رہنے والے اگر وہ نہیں کر رہے تو ہم اس میں ابن مسعود کی تقلید نہیں کر رہے، اس میں نبی کی تقلید ہو رہی ہے. ان کا عمل اس بات کی دلیل سمجھا گیا ہے کہ یار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کرتے ہوں گے. اس پہ پھر بعض لوگوں کو اشکال ہوگا کہ عبداللہ بن مسعود تو تطبیق کیا کرتے تھے، رکوع میں گھٹنوں کے درمیان ہاتھ رکھ کے رکوع کرتے تھے، تو پھر ان کا یہ عمل بھی اس کی دلیل ہونی چاہیے. تو بھائی عبداللہ بن مسعود کے کسی شاگرد نے اس عمل میں عبداللہ بن مسعود کو فالو نہیں کیا اور عبداللہ بن مسعود نے ان کو تنبیہ بھی نہیں کی. تو یہ اس کی علامت ہے کہ عبداللہ بن مسعود خود اس عمل کو اتنی ویلیو نہیں دیتے تھے. وہ جانتے تھے کہ نبی کی یہ سنت متروک ہو چکی ہے، لیکن انہوں نے اس نیت سے کیا ہوگا کہ بھائی یہ بھی ایک عمل ہے تاکہ لوگوں کے سامنے یہ بھی زندہ رہے. لیکن رفع الیدین کے معاملے میں عبداللہ بن مسعود کے جتنے شاگرد ہیں وہ سب ترک رفع الیدین کے قائل ہیں. پورا اہل کوفہ جو عبداللہ بن مسعود اور حضرت علی سے جن کا سلسلہ جا کے ملتا ہے وہ تمام کے تمام کس کے قائل رہے ہیں؟ رفع الیدین نہ کرنا. اگرچہ ان میں بعض سے احیاناً رفع الیدین کرنا بھی ثابت ہے، تو ہم بھی کوئی حرام تھوڑی کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں نہ کرنا افضل ہے، اگر کبھی کوئی کر لے تو بھی ٹھیک ہے. فجر پڑھتا نہیں ہے ایک آدمی مگر رفع الیدین کی تقریریں اس کو اچھی طرح رٹی ہوئی ہیں، تو چھوڑ دو ان مسائل میں مت پڑھو، یہ ہو چکے ہیں. اس میں لوگ کہتے ہیں اچھا اصل میں مولوی لوگ اپنی دکانیں چمکانا چاہتے ہیں، تحقیق سے ہم کو ہٹا کر اپنی دکانیں. تو یہ بھی تو ممکن ہے جو تمہیں تحقیق میں لگا رہا ہے وہ اپنی دکان چمکانا چاہتا ہو، کیونکہ پوری تحقیق آپ نہیں کر سکتے، آپ کو اس کی حوالوں پر اعتماد کرنا پڑتا ہے. یہ بھی تو ممکن ہے دکان وہ چمکاتا ہے جو پوری امت سے ہٹا کے اپنی طرف کھینچ رہا ہے. لیبل وہ یہ لگا رہا ہے کہ میں تم کو مولویوں کے چرغوں سے مولویوں کے شکنجے سے باہر نکال رہا ہوں. اصل میں مولویوں کے شکنجے سے باہر نہیں نکال رہے، آپ لوگوں کو اپنے شکنجے میں پھنسانا چاہ رہے ہیں. اور جو مولوی علماء کی بات کر رہا ہے وہ اپنے شکنجے میں پھنسانا ہوتا تو میں اپنا نیا فرقہ بناتا. کیا خیال ہے؟ میں کہتا بھائی یہی ہے باقی سب غلط ہے. ہم تو کہہ رہے ہیں سب علماء، مفتی تقی عثمانی صاحب ہیں ان کو فالو کرو، اور بنوری ٹاؤن میں بڑے بڑے علامے پڑے ہوئے ہیں، جامع فاروقی میں بڑے بڑے علامے پڑے ہوئے ہیں. اور چلو یار آپ ہمارے فقہ حنفی کو نہیں مانتے، آپ اہل حدیث عالم ہی کو کسی اچھے عالم کو فالو کر لو جو آپ کو اس فرقہ واریت میں نہ الجھا رہا ہو. کوئی اہل حدیث ہیں مجھ سے فون کر کے پوچھتے ہیں کہ بھائی میں تو اہل حدیث، میں کہتا چلو یار اگر اہل حدیث کو فالو کرتے ہو تو کسی سلجھے ہوئے عالم کو فالو کرو جو آپ کو روحانیت پہ توجہ زیادہ دے اور ان بکھیڑوں میں آپ کو نہ ڈالے. ہمارے بعض اکابر سے اہل حدیث بھی بیعت تھے اور انہوں نے کبھی ان اہل حدیثوں کو زبردستی مجبور نہیں کیا حنفی پر. ابھی چند دن پہلے کسی کا فون آیا میرے پاس، پتہ نہیں یو کے سے آیا یا امریکہ سے، اس نے بتایا کہ ہم لوگ اہل حدیث ہیں لیکن ہمارے جو والد تھے یہ وہ شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت تھے. تو بھی ٹھیک ہے، ہماری رائے تو یہی ہے کہ ایک فقہ کو فالو کرو، اس میں عافیت زیادہ ہے. لیکن یہ رائے بھی ہم مسلط نہیں کر سکتے بھائی، ٹھیک ہے. کسی کے سمجھ میں آئے ٹھیک ہے، نہیں آئی تو اب یہ تو نہیں کہ ہم اس کو زبردستی مسلط کریں گے. تو اگر اسلام کی بیسک میں وہ ہمارے ساتھ متفق ہے، نماز پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، امت کو فرقہ واریت میں نہیں الجھاتا، ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے؟